الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ذی الحج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور اس مہینے سے متعلق جو عبادات ہیں ان سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک تو آپ اس مہینے کے 9 تاریخ کو یعنی یہاں ہندوستان کے اعتبار سے بدھ کے دن نفل روزہ رکھیں گے۔ اس کی فضیلت آپ کو بتلائی گئی ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ جو صغائر گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیے جائیں۔ دوسرا عمل جو کہ واجب ہے وہی 9 ذی الحجہ بدھ کے روز بعد نماز فجر سے بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار کے دن عصر تک 9، 10، 11، 12، 13 کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ جب آپ فرض نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے، چاہے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نماز، چاہے گھر میں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے آپ کہیں گے۔ یہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو 10، 11، 12 ان تینوں تاریخ کے اندر وہ لوگ جن کے اوپر قربانی فرض ہے وہ قربانی دیں گے۔ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو لوگ ان ایام کے درمیان صاحب نصاب ہوں گے، ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس یا اس کی قیمت یا کوئی ایسا سامان ہے جو اس قیمت تک پہنچ جاتی ہو، ایسے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ ان ایام کے اندر قربانی کرنا فرض ہے۔ شرط یہ کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، بس مسلمان مقیم صاحب استطاعت شخص کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے ان کے پاس بھی اگر وسعت اور گنجائش ہے تو انہیں بھی قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ان 3 ایام کے درمیان خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے اللہ کو تو ان 3 دنوں کے اندر قربانی پیش کرنا پسند ہے۔ لہذا قربانی میں جو آپ جانور قربان کریں گے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان کی کیا عمر ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو پچھلے ہفتے بتلایا گیا کہ آپ اگر اونٹ کو قربان کریں گے یا اونٹ جیسی دوسری جانوروں کو تو ان کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، اور بھینس، کٹرا وغیرہ کو آپ قربان کریں گے تو ان کی عمر 2 سال کم از کم ہونی چاہیے، اور بکرا، بکری، خصی، مینڈھا، دمبا ان سب چیزوں کو آپ قربان کریں گے تو ان کی عمر کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال۔ یہ کیسے جانا جائے گا؟ ایک تو دیکھ کر بھی لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جانور کتنی عمر کا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر اس عمر میں پہنچنے کے بعد 2 دانت نکل آتے ہیں۔ جانوروں میں اگر 2 دانت نکل آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 5 جو کٹرا وغیرہ ہے وہ 2 سال کا ہو چکا ہے، ہنسی وغیرہ کتنے سالوں کا ہو چکا ہے؟ 1 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ بنیادی علامت ہے دانت دیکھنا، اور اس کے بعد دیکھ کر بھی لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ جانور کی عمر کیا ہے۔ جو لوگ جانور کے سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں وہ آپ کو بتلا دیں گے کہ اس کی عمر
کیا ہے. یہ تو بات ہو گئی تھی پچھلے ہفتے ہی آپ کے سامنے کہ کیا عمر ہونی چاہیے. جو بات آپ سے نہیں ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہوئی تھی کہ جانور جو دیا جائے گا وہ کن کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی پچھلے ہفتے کہ جس جانور کو قربانی میں پیش کیا جائے گا اس کی عمر یہ ہونی چاہیے، اور عمر یہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کا عیوب سے پاک ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے. اگر عیب موجود ہے تو پھر اس جانور کو آپ قربانی میں پیش نہیں کر سکیں. اب کون کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے وہ مانع قربانی ہو جاتا ہے، یعنی قربانی میں اس جانور کو ہم پیش نہیں کر سکتے، اس کو آپ لوگ ابھی فوراً جان لیجیے. دیکھیے جانوروں میں سینگ ہوتا ہے نا، اگر پیدائشی طور پر جانور میں سینگ موجود نہیں ہے یا سینگ تو تھا لیکن سینگ ٹوٹ گیا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، جانور کو آپ قربانی میں پیش کر سکتے ہیں. لیکن سینگ ایسا ٹوٹا ہے کہ بالکل جڑ سے کبڑا ہے اور زخم کا نشان، زخم جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا ہے. زخم کا اثر اکھڑنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، دماغ تک پہنچ گیا ہے، تو اب وہ جانور عیب دار ہو گیا، اس جانور کو قربانی میں پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد کان پر آئیے آپ. اگر جانور کا کان پیدائشی طور پر نہیں ہے، عیب دار ہے، قربانی میں نہیں پیش کرتے ہیں. جانور کا کان تو تھا لیکن اکثر حصہ جانور کے کان کا کیا ہے، کٹا ہوا ہے، تو اس کو بھی قربانی میں پیش نہیں کر سکتے ہیں. آنکھ کی روشنی ختم ہے جانور کی، یعنی اندھا ہے بالکل یا کانا ہے یا اکثر اس کی جو آنکھ کی روشنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ جانور بھی عیب دار ہے، اس کو بھی آپ قربانی میں پیش نہیں کر سکتے. جانور کا دانت ہی نہیں ہے یا دانت تو تھے لیکن سارے دانت چھڑ گئے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جانور کا یا تو دانت ہی نہیں ہے یا دانت تو تھے لیکن دانت جھڑ گئے ہیں، تو وہ بھی جانور عیب دار ہے، اس کو بھی قربانی میں پیش نہیں کریں گے. زبان اگر اتنا کٹا ہوا ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا پا رہا ہے، جانور کا زبان اتنا کٹا ہوا ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا پا رہا ہے، تو یہ جانور بھی عیب دار ہے، اس کو بھی آپ قربانی میں پیش نہیں کر سکتے. دم بھی اگر اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو یہ بھی جانور عیب دار ہے، اس کو بھی قربانی میں پیش نہیں کر سکتے ہیں. تھن سوکھا ہوا ہے، بکری وغیرہ میں 2 تھن ہوتا ہے، تو 2 تھن میں سے اگر ایک تھن سوکھ گیا ہے یا اس تھن کو کاٹ کر نکال لیا گیا ہے تو وہ بھی جانور عیب دار ہے. اور اونٹ وغیرہ میں 4 تھن ہوتے ہیں، تو اس میں اگر 2 تھن کاٹ دیا گیا ہے یا 2 تھن سوکھ گیا ہے تو پھر وہ بھی جانور کیا ہے، عیب دار ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ اس جانور کو قربانی میں پیش نہیں کر سکتے. جانور لنگڑا ہے، 3 ہی پیر پر چلتا ہے، 3 ہی پیر پر چلتا ہے، ایک پیر زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے، تو یہ جانور بھی عیب دار ہے، اس کو بھی قربانی میں پیش نہیں کیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ سینگ، کان، آنکھ، دانت، زبان، دم اور تھن، ان میں سے کسی میں بھی اگر عیب ہے اور زیادہ حصہ ضائع ہو گیا ہے تو کیا ہو جائے گا، وہ جانور عیب دار ہو جائے گا، اس کو قربانی میں پیش نہیں کر سکتے. جانور تو آپ نے خریدا تھا صحیح سالم، جب آپ نے خریدا تھا جانور تب تو وہ صحیح سالم تھا، خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو گیا، ایسا اچھلا کہ ایک پیر اپنا توڑ لیا یا دم کسی چیز سے لگ کر پوری کٹ گئی اس کی، یا دانت میں چوٹ لگا سارے دانت باہر آ گئے، آنکھ کی روشنی چلی گئی چوٹ لگنے کی وجہ سے، سنگ بہت تیز سے مارا اور بالکل ایسا اترا کہ دماغ پر زخم پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے نا. جانور خریدنے کے بعد بھی تو عیب دار ہو سکتا ہے. تو اگر کسی مالدار کا جس کے اوپر قربانی واجب تھا اس کا اگر صحیح سالم جانور خریدنے کے بعد عیب دار ہو جائے گا تو وہ پھر سے نیا جانور خریدے گا اور اس کو قربانی میں پیش کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟
عیب پیدا ہو رہا ہے قربانی کرنے کے وقت. جانور عیبدار نہیں تھا، لیکن جب قربانی کرنے کے لیے آپ لا رہے تھے، اس قربانی کرنے میں اس کو لٹانے کی دوران کیا ہوا، وہ جانور عیبدار ہو گیا، تو اب کوئی بات نہیں ہے بس میں. اب آپ اس جانور کو قربان کر دیں گے، اس وقت پیدا ہونے والا عیب معنی قربانی نہیں. یہ تو بات تھی عیب کے سلسلے میں. اب جب عیب سے پاک ہے جانور، تو جانور اچھا ہونا چاہیے، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا، خوبصورت ہونا چاہیے، تھوڑا فربا ہونا چاہیے، اس جانور کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ جو قربانی میں جانور پیش کیا جاتا ہے، اس کو آپ معمولی نہیں سمجھیں، یہ من شعائر اللہ ہو جاتا ہے. جیسے مسجد اللہ کا شعائر میں سے ہے، بیت اللہ کو شعائر کہا گیا ہے، شعائر اسلام میں سے، یعنی اسلام کی علامت جن چیزوں کو کہی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، جیسے بیت اللہ، مقام ابراہیم، عرفہ، صفا، مروہ. اس طریقے سے مسجد، قرآن، یہ کیا ہیں؟ شعائر اسلام میں سے ہیں. اسی طریقے سے قربانی میں پیش کی جانے والا جو جانور ہے، وہ بھی کیا ہے؟ شعائر اسلام میں سے. لہذا نہ اس پر آپ سواری کریں گے، نہ اس کے دودھ کا استعمال کریں گے، نہ اس پر ظلم کریں گے، نہ اس کو بھوکا رکھیں گے، نہ اس کو عام دنوں کی طرح جس طرح آپ جانور پر جانور کی طرح پیش آتے ہیں اس طریقے سے پیش نہیں آئیں گے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جانور کو لانے کے بعد ایک گلے میں قلادہ ڈال دو، ایک اس کا لباس بنا دو، اس کو پہنا دو، ایک کپڑا نما اس کے جسم کا بنا دو، وہ اس کو پہنا دو. اور جب یہی جانور جب آدمی لے کر جاتا ہے مینا قربان گاہ میں پیش کرنے کے لیے، تو حکم ہے کہ کچھ علامت بھی لگا دو اس کے اوپر، تاکہ وہ الگ پتہ چلے دوسرے جانوروں سے. یہ جانور کیا ہے؟ شعائر میں سے، اس کو قربان گاہ لے جایا جا رہا ہے، یہ اللہ کے لیے قربان ہونے والا ہے. تو جانوروں کی تعظیم کرنی. آئی بات سمجھ میں؟ لاغر جانور اور یوں ہی قصائیوں کے حوالے آپ کر کے چھوڑ دیں گے، وہ کھلائے یا نہ کھلائے، پلائے یا نہ پلائے، اس گرمی کی شدت میں اس کو دھوپ سے ہٹائے یا نہ ہٹائے، اس کا دیکھ بھال ہو یا نہ ہو، اس کو نہلائے یا نہ نہلائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی اس جانور کا جس کو آپ قربانی پیش کریں گے، اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے. نہیں ہوتا ہے آپ جس قصائی کے یہاں رکھیں اس کو ایکسٹرا پیسہ دے دیجیے، اس کی کیا کرو، تم تعظیم کرو، تھوڑا ایکسٹرا دھیان دو، تھوڑا زیادہ محنت کرو، اور عام جانوروں کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ مت کرو. ان کے لیے وہ صرف اور صرف ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کا اس پر کچھ دھیان ہی نہیں ہوتا ہے. اسی بے رحمی سے اس کو گاڑی سے بھی اتارتے ہیں، اسی بے رحمی سے اس کو لے کر بھی جاتے ہیں. جانوروں کی بھی تعظیم کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. اتنا حکم دیا ہے، کہا دیکھو جب ذبح کرنا ہے نا، جب ذبح کرو گے تو ذبح کرنے کے وقت بھی چھری پہلے سے تیز کر کے رکھنا. جانور کے سامنے چھری کو تیز مت کرنا. ایک ذبح شدہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرنا. یہ کیا ہے؟ جانور کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ بتلایا اسلام نے. آپ غور کیجئے، جس مذہب نے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا اس کی تعلیم دی ہے، وہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا اس کو لے کر تعلیم نہیں دی ہوگی. لوگ کہتے ہیں انسانیت نہیں ہے، مذہب سے اوپر انسانیت ہے. انسانیت سیکھتا ہی آدمی مذہب سے. اگر مذہبی علوم نہیں ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ کام انسانیت کے کرنے کے ہیں اور یہ کام شیطانیت کے کرنے کے ہیں؟ یہ علم ہمیں اور آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ مذہب کے ذریعے حاصل ہوا. مذہب نے بتلایا دیکھو یہ کام کرو گے تم انسان بنو گے، انسان کے اعمال ہوں گے، اور یہ کام کرو گے تو شیطانی عمل ہوگا، نفسانی خواہشات کا عمل ہوگا، حیوانیت والا عمل ہوگا. یہ کہاں سے سیکھا ہم نے اور آپ نے؟ مذہب سے سیکھا. تو مذہب ہی جو جتنا بڑا مذہبی ہوگا وہ اتنا بڑا اس کے اندر انسانیت ہوگی. مذہب سے الگ ہو کر کوئی اچھا انسان بننا چاہے ناممکن ہے. کیسے وہ کون سا معیار قائم کرے گا کہ اس معیار کی بنیاد پر ایک اچھا انسان کو ہم کہیں گے کہ انسان اچھا ہے اور یہ انسان برا ہے؟ اس معیار کو جاننے کا وہ وجہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان امتیاز پیدا ہو رہا ہے، ان اسباب کو جاننے کا ذریعہ کون ہے؟ مذہبی علوم. تو مذہبی آدمی جتنا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا اچھا انسان بھی ہوگا، اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے. اگر انسانیت سے آ رہی ہے کوئی انسان تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کا باغی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو جانوروں کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا ہے. یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی ایک عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں. ان جانوروں کی جن کو ہم اور آپ قربان گاہ میں پیش کرتے ہیں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. لہذا ان چیزوں کا ہمیں کیا کرنا ہے؟
خیال کرنا ہے۔ تو اب آپ جانور تو اس طرح لیں گے جو میں نے آپ کو بتلایا، عیوب سے پاک ہو، سارے عیوب آپ کو میں نے بتلا دیے، فربا ہو، خوبصورت ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آپ کر رہے ہیں۔ اب اس جانور کو آپ ذبح کریں گے، ذبح کریں گے آپ، اس کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ جیسے جب آپ ذبح کریں گے تو عام ذبح نہیں ہوتا ہے قربانی کا جانور، اس کو ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ اس کو قبلہ رخ لٹائیں گے، بائیں پہلو پر اس کو اس طرح لٹائیں گے کہ پیر اس کا کدھر ہو جائے گا، قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور چہرہ بھی اس کا تھوڑا سا قبلے کی طرف ہوگا اور باقی حصہ ادھر ہوگا۔ پھر ایک پیر آپ اس کے شانے پر رکھیں گے اور رکھ کر آپ تیزی کے ساتھ گردن کے جس حصے میں چاہیں گے وہاں چھری چلائیں گے، لیکن چھری چلانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور قربانی کی اور بھی دعائیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی پڑھیں، اور یاد نہیں ہے تو بھی چلے گا۔ آپ کا جب ارادہ ہے کہ میں قربانی میں پیش کر رہا ہوں تو صرف ارادے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ مقبول ہو جائے گا۔ الگ سے دعا اگر یاد نہیں ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن دعا یاد کر لینی چاہیے۔ قربانی کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا ہے مصلی پر کھڑے ہونے کی۔ جب بھی آدمی مصلی پر کھڑا ہو نماز کے لیے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد آپ دوسری آیت قرآن کی پڑھیں گے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر دینا ہے، اور اللہم منک ولک، آپ اردو میں کہیں گے یا اللہ یہ میری طرف سے یا جس کی طرف سے، اس کی طرف سے آپ نیت کر لیں گے، یہ جانور فلاں فلاں 7 لوگوں کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے میں اس کو قربان کر رہا ہوں، لہذا آپ اس کو اللہم تقبلہ کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ جس طریقے سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا، اسی طریقے سے میرے اس عمل کو بھی کیا کر لیجئے؟ قبول کر لیجئے۔ اخلاص کے ساتھ جو دعا ہے نا، اس دعا کے اندر یہ بات سکھلائی گئی ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے قربانی علامتی عمل ہے۔ اس وجہ سے ایسا نہیں کہ ان دنوں میں آپ قربانی کی جگہ اتنا پیسہ صدقہ کر دے تو وہ عمل ادا ہو جائے گا، یا کوئی اور نیک کام میں لگا دے تو وہ عمل ادا ہو جائے گا، نہیں، خود سپردگی کا احساس پیدا کرایا جاتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کے سامنے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں کیا کر رہا ہوں؟ قربان کر رہا ہوں۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے اپنی محبوب ترین اولاد کو، جو انتہائی منت کے بعد انہیں حاصل ہوئی تھی، ان اولاد کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اس کو قربان کیا تھا، اور مکمل طور پر سپردگی پیش کی تھی کہ آپ کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے ہم نے مکمل سرنڈر کر دیا۔ ہماری عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے، لاجک سے یہ چیز ثابت ہو یا نہ ہو، دنیا لاکھ اس کے اوپر تانے کسے کہ دیکھو اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہے، تمام فکروں کو پیچھے چھوڑ کر، تمام دنیا کی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ اسوہ پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ حج اور قربانی کو دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو زندہ کیا گیا ہے، اس لیے کہا گیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی کیا ہے؟ سنت ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، صفا مروہ میں سعی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم علیہ السلام کی نشانی، مینا اور عرفات ابراہیم علیہ السلام کے مقامات، یہ سارا جو پوری جو عبادت جس مہینے میں کرائی جاتی ہے مسلمان حج کے مہینے میں، اس کے اندر یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ دیکھو جب قربانی دینے کا موقع آ جائے تو تمہیں نہ اپنی خواہشات کی پرواہ کرنی چاہیے اس موقع پر، نہ اپنے والدین کے احکامات کے حکم کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ دنیا کیا کہیں گی، سماج اور سوسائٹی کیا کہے گا، اس کی پرواہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت تمہاری نگاہ میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی محبوب ترین شے بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ جذبہ پیدا کروانا ہے۔ قربانی کرانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بس تم نے خون بہا دیا اور گوشت کو استعمال کر لیا، 2-4 جگہ تقسیم کر لیا اور بس چھٹی، نہیں، قربانی کروا کر یہ سبق تمہیں پریکٹیکلی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جب اللہ کا حکم کہیں آ جائے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا بھی کھڑی ہو تو تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی نہ سوچو۔
کوئی چھو چرا نہیں، اسی کا نام اسلام ہے. اسلام اسی کا نام ہے. اسلام کا جو مفہوم، لفظ اسلام کا جو مفہوم ہے، آپ جا کر ڈیفینیشن دیکھیں گے یہی ملے گا. تابع داری، مکمل سرنڈر، اللہ کے حکم کے سامنے مکمل جھک جانا، اسی کا نام اسلام ہے. اور یہی سکھلایا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ قربانی کے ذریعے. قربانی کے پیچھے پورا ایک پیغام ہے اسلام کا، پورا ایک سبق، پورا ایک لیسن ہے قربانی کے اندر. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ بس عام دنوں کی طرح ایک سال میں ایک دن آتا ہے، بس ہم جانور خریدتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، کچھ گوشت بانٹ دیتے ہیں، کچھ گوشت استعمال کر لیتے ہیں اور ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. نہیں، یہ کروانا صرف مقصد نہیں ہے. دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کروانا مقصد ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی ہو تمہیں اس حکم پر عمل کرنے سے نہ روک سکے. تمہاری عقل، تمہاری خواہشات، تمہارے والدین، تمہارے رشتے دار، تمہارا سوسائٹی، تمہارا سماج، یہ تمہارے لیے رکاوٹ نہ بن سکے. کس پر؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو لے کر. یہ ہے قربانی کا اصل سبق. اس جذبے کے ساتھ ابھی اپنے دعا میں نے بتایا نا کہ جو آپ دعا پڑھتے قل ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ اس کے لیے تیرے لیے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب کچھ تیری ذات کے اوپر قربان کر دوں اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں. وانا اول المسلمین، تیرے اس حکم پر سب سے پہلے عمل کرنے والا میں بننا چاہتا ہوں. یعنی میں تھوڑا سا بھی توقف کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ تیرے حکم کو پہلے میں غور کروں کہ اس حکم میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں ہے، میرا کچھ نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. یہ میں توقف بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں، بلکہ فوراً میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوں. یہ جذبہ ہے قربانی کا جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ان جذبات کے ساتھ قربانی کے عمل کو پیش کرنا چاہیے. ذبح کرنے وقت اس بات کا خیال رکھیے آپ کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا قربانی کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو لوگ اس کی معاونت کر رہے ہیں. آپ کسی کیل خانے میں قربانی کرواتے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ دو چار لوگ ہوتے ہیں جو پکڑ کر چھری چلاتے ہیں تیزی سے، اور آپ کو کہتے ہیں بس ہو گیا چھوڑیے آپ. تو ان سب کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی آپ کی. جو بھی معاونت کرے گا، آپ کے ہاتھ پر جو بھی ہاتھ رکھ کر چھری چلائے گا، سب کو بسم اللہ پڑھنا ضرور. اس کے بعد جانوروں کے 4 رگ ہوتے ہیں، ایک حلقوم، ایک مری اور 2 ودجین. حلقوم وہ جس سے سانس لیتا ہے جانور، اور مری وہ رگ ہوتا ہے جس سے کھانا اور پانی جاتا ہے، اور ودجین 2 رگ ہوتے ہیں جس سے جس کے درمیان خون کا دوران ہوتا ہے. تو ان چاروں میں سے کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے. اس کا آپ خیال رکھیں کہ جب 3 رگ کٹ جائے گا تب وہ جانور صحیح معنوں میں مذبوحہ کہلائے گا، حلال کہلائے گا. اگر 2 ہی کاٹ کر چھوڑ دیا تو پھر وہ نہیں ہوگا. جب تک جس رگ کے اندر خون دوڑتا ہے، جب تک وہ رگ نہیں کٹے گا تو دم مسفوح جو حرام ہے وہ باہر ہی نہیں نکلے گا. وہ خون جو نکلتا ہے وہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو وہ خون تبھی نکلے گا جب خون والا رگ کٹے گا، اور خون والا رگ حلقوم اور مری کے نیچے ہے. سب سے اوپر سانس والی نلی، اس کے بعد کھانا پانی والی نلی، اس کے بعد خون والی نلی. تو کم از کم ایک خون کی نلی کٹ جائے تب آپ چھری سے اپنا ہاتھ ہٹائیے گا. وہ لوگ جلد بازی میں، تیزی میں آپ کو بس تھوڑا سا چلواتے ہیں اور آپ کا ہاتھ ہٹوا دیتے ہیں، اور جہاں آپ تھوڑا سا کیجیے گا تو آپ سے لڑ بھی جائیں گے. اس لیے ان کو بھی سمجھائے کہ دیکھو بھائی، سال بھر تم جیسے چاہتے ہو ویسے قربانی کرتے ہو، پتہ نہیں تم سماج کو حلال گوشت کھلا رہے ہو یا حرام گوشت کھلا رہے ہو، ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کم از کم اس موقع پر جانور صحیح ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، مکمل اس کا خیال ہونا چاہیے. ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کی طرح سے انجام دینا ہے. آپ اس کو ایک نماز ہے، آپ بہترین کپڑا صاف ستھرا پہن کر ٹوپی لگا کر عطر لگا کر آئیں، لیکن آپ کا وضو نہیں ہے، بتائیے نماز ہوگی آپ کی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک بنیادی کام نہیں کیا. ویسے آپ سب کچھ کر کے آئے ہیں اور پتہ چلا قربانی کرتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں. ایک ہے قربانی کرنے کے وقت بسم اللہ کا بھول جانا، تب بھی وہ مذبوحہ حلال ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دینا حلال نہیں ہوگا. بتائیے سب کچھ آپ نے کیا، 10 دن سے پیسہ بھی لگایا، جانور کی تمام دیکھ بھال کی، اور قربانی کے وقت آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا، قربانی حلال ہوگا؟ 4 رگ میں سے آپ نے 2 ہی رگ کاٹا، مذبوحہ حلال نہیں ہوگا. جیسے آپ کی نماز نہیں ہوگی، سارا عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کے سلسلے میں انہیں بھی بتانا چاہیے. وہ بیچارے تعلیم سے دور ہے، سمجھتے ہی نہیں ساری باتیں. انہیں لگتا ہے بس جلدی جلدی یہ کام کر کے مجھے آج
20 جانور 25 جانور 100 جانور 60 جانور کر کے ہٹا دینا ہے. صرف کر کے ہٹا نہیں دینا, ہمیں ایک عبادت انجام دینی جو عبادت ہماری کیا ہو, قبول ہو. تو آپ لوگ انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل کریں.